بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، آج یہاں اس جامع مسجد رحمت للعالمین کے آغاز پر آپ سب احباب بھی اکٹھے ہیں، میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ آپ یقین مانیں کہ میرا دل باغ باغ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس گھر کو قیامت تک آباد رکھے، اور ہمارے بھائی قاری رفیق رحمانی صاحب، میں تقریباً 1.25 سال سے ان کو بھاگ دوڑ میں لگا دیکھ رہا ہوں۔ بہت یہ لالچ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ یہ ایک مدت سے چاہتے تھے کہ میں الہ آباد میں اللہ کا گھر تعمیر بھی کرنا چاہتا ہوں، اس کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو دن بھی بھاگ دوڑ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور راتوں کو بھی دیکھا ہے۔ اللہ ہمارے اس بھائی اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے تمام احباب کی محنتوں محبتوں کو قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں بڑا حوصلہ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی ہوگی تو اللہ رب کریم کے دربار میں جب یہ شخص حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مسجد کے صلے میں اپنا اس کا گھر جنت میں بنایا ہوگا۔ تو اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو اس کی رضا کے لیے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے، تعمیر کرنے والے، ان کی تعمیر و ترقی میں حصہ دار بننے والے، اللہ کے گھروں سے محبت کرنے والے۔ بھائیو، یہ مسجد رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پر جو سب سے زیادہ محبوب جگہ اللہ کو ہوتی ہیں وہ اللہ کی مساجد ہوتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن باوضو ہو کے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھتا ہے اور اس کے درجات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ 7 قسم کے لوگوں کو اس محشر کے میدان میں، جب اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور محشر کے میدان میں سایہ نہیں ہوگا، تو اس محشر کے میدان میں اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنا سایہ نصیب کرے گا، اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ ان 7 میں سے ایک کون آدمی ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد۔ فرمایا وہ آدمی کہ جس کا دل ہر وقت اللہ کی مسجدوں کے ساتھ اٹھا رہتا ہے، وہ نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کر کے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور سب سے آخر میں وہ مسجد سے نکلتا ہے اور اگلی نماز کا وقت ہوتا ہے تو دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں؟ چشم فلک کیا منظر دیکھتا ہے کہ مسجد کی طرف آنے والوں میں سب سے پہلے آ رہا ہے اور جانے والوں میں سب سے آخر میں جا رہا ہے۔ تو ایسے سعادت مند لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا اور پورے حشر کے میدان میں نہ کوئی چھت ہوگی، نہ کوئی سائبان ہوگا، نہ کوئی
درخت حجر اور شجر ہوگا کہ جس کی اوٹ میں سایہ حاصل کیا جائے، صرف اللہ کا سایہ ہوگا، اس سعادت مند کو اللہ تبارک تعالیٰ اس 50,000 سال کے دن میں اپنا مبارک سایہ عطا فرمائے گا۔ تو بھائیو، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے شہر میں یہ اللہ کا گھر، اس کا آغاز ہونے لگا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب نے مسجد کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ، تعلیم کتاب و سنت کے عمل کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ تعاون بھی کرنا ہے، مدد بھی کرنی ہے، آباد بھی کرنا ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں اور چاہتے بھی کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہم کتنے مسائل سے دوچار ہیں، کتنی مشکلات سے دوچار ہیں، معاشرے میں بڑی انارکی موجود ہے، بڑا خلفشار موجود ہے، عدم برداشت کے جراثیم مسلسل بڑھ رہے ہیں، اور مفاد پرستی ہے، انا پرستی ہے، لوٹ کسوٹ ہے، بددیانتی ہے، بے ایمانی ہے، منافقت ہے، جھوٹ کا راج ہے، خیانتوں کا دورہ ہے۔ یہ جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں جس نے ہمارے شہروں کے امن کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے سکون کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے کہ آج ہمارے معاشروں پہ مسجدوں کا راج قائم نہیں ہے، مسجدوں کا نظام قائم نہیں ہے۔ اگر ہم 5 اوقات سارے لوگ آبادیوں کے اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوں، ایک دوسرے سلام پھیرتے وقت اپنی دائیں طرف والوں کو بھی کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور بائیں پہلو میں موجود بھی لوگوں کو کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے بھائیو تم پر بھی، اے ساتھیو تم پر بھی اللہ کی سلامتیاں نازل ہوں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی برکتیں تمہارے شامل حال ہوں۔ ایسی پرخلوص دعائیں ہم نماز کے دوران کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ ہمیں بھی سلامتی اور امن عطا فرما، اور اپنے سب نیکوکار پرہیزگار نمازی بندوں کو بھی امن، سکون اور سلامتی عطا فرما۔ تو کیا زبردست ماحول جب ایک دوسرے کے لیے دعا کی جاتی ہے نا، پھر اس کے حقوق کو غصب نہیں کیا جاتا، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جاتا، اور اس کی پگڑی نہیں اچھالی جاتی، اس کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، اس کی جان مال عزت کا کھلواڑ نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں، امن کی دعائیں، رحمت کی دعائیں، برکتوں کی دعائیں کرنے والے ہیں۔ جتنا معاشرہ مسجد سے دور ہوتا جائے گا، اتنا ہی شیطان اور شیطانیت کے قریب ہوتا جائے گا۔ آج ہم کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ اعلیٰ ترین اخلاقی رویے نہیں ہیں۔ ابھی ہمارے بھائی آپ کے سامنے جو بیان کر رہے تھے کہ ہمارے پیارے پیغمبر تو اتنے اعلیٰ اخلاق کے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، ان اعلیٰ ترین اخلاقی رویوں کی آپ نے جو تعلیم دی، ایک معاشرہ تیار کیا۔ وہ لوگ کون تھے جو کل عزتوں سے بھی کھیلتے تھے، جانوں کو بھی تلف کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ خون بہاتے تھے، مالوں کو لوٹ لیتے تھے، نہ گھر محفوظ تھے، نہ راستے محفوظ تھے، نہ تجارت محفوظ تھی، نہ امپورٹ ایکسپورٹ محفوظ تھی، کچھ بھی محفوظ نہیں تھا۔ ایسا معاشرہ ان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کو، چھوٹوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، بادشاہوں کو، فقیروں کو، مردوں کو، عورتوں کو،
بچوں کو، بوڑھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ مدینہ جا کے جوڑا؟ مسجد کے ساتھ. ہر فرد مسجد میں آتا تھا. ہم تو ایک حدیث سناتے ہیں نا کہ اپنی اولاد کو حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو. ہم اس کی تعبیر غلط کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 7 سال بچے کو نماز کا نہیں کہنا، مسجد کی طرف نہیں آنے دینا. نہیں میرے محترم بھائیو، یہ اس حدیث کا مفہوم نہیں ہے. اگر یہ مفہوم ہوتا تو میں آپ کے سامنے درجنوں دلائل پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 7 سال سے کم عمر کے بچے بھی وہ رینگتے ہوئے، وہ چھاتیوں سے چمٹتے ہوئے، وہ ماؤں کا دودھ پینے والے، کوئی 6 ماہ کا ہے، کوئی 8 ماہ کا ہے، کوئی سال کا ہے، کوئی 1.5 سال کا ہے، وہ بچے بھی، مائیں بھی مسجد میں آ کے نمازیں پڑھتی تھی. اور چھاتیوں سے چمٹے ہوئے بچے اپنی زندگی کے ابتدائی ماہوں، ایام اور سالوں میں بھی اللہ کے گھر مسجدوں میں 5 اوقات اپنی ماؤں کے ساتھ آیا کرتے تھے. پہلی اینٹ آپ نے پہلی اینٹ ایسی رکھی تھی، معاشرتی تربیت اور ایک اسلامی فلاحی معاشرے کی تشکیل کی پہلی اینٹ کیا تھی؟ ہر فرد کا، ہر کلمہ پڑھنے والے کا، اس کی نسلوں کا تعلق کس سے جوڑ دو؟ اللہ کے گھر کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ. بس یہ ایک خلا واقع ہوا ہے، اور اس خلا کا نتیجہ کیا ہے کہ آج 2-2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے، والدین کو فکر پڑ جاتی ہے کہ اس کو کس سکول میں داخل کروانا ہے. انگلش میڈیم سکول میں، امریکن گرامر سکول میں، آکسفورڈ کے نصاب لگائے ہوئے سکول میں، بیکن ہاؤس میں، کس میں؟ انگلش میڈیم سکول میں. اس کی ترتیب اور مشاورت پہلے ہو جاتی ہے، اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں، سکول سے نکل کے کالج میں پہنچ جاتے ہیں، کالج سے نکل کے یونیورسٹی میں پہنچ جاتے ہیں. میرے شہر کے باسیوں، آج میں ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد مسلمانوں کے پیش کر سکتا ہوں کہ وہ ان کے پاس PhD کی ڈگریاں، LLB، MBBS اور MBA، کیا ڈگریاں اور کیا تعلیم کے اعلیٰ معیار پیش ہیں. لیکن باپ فوت ہو جائے، والدہ محترمہ فوت ہو جائے تو ان کا نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے؟ ان کو اللہ کے سپرد کیسے کرنا ہے؟ یہ آج ہمارے پڑھے لکھے، بظاہر پڑھے لکھے اور حقیقت میں جاہل معاشرے کو، اور ڈگری ہولڈر قسم کے جاہلوں کو آج اتنا بھی ادراک نہیں ہے کہ جناب 5 اوقات کی نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، والدین فوت ہو جائیں ان کی تجہیز و تکفین اور جنازہ کیسے پڑھنا ہے، ان کے لیے دعائیں کون سی کرنی ہے. آج ہمارا معاشرہ بہت خطرناک بحران سے دوچار ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے ہاں یہاں تعلیم کی کمی ہے؟ تعلیم کا ویٹیج تو بہت زبردست ہے، گلی گلی میں تعلیم کے ادارے ہیں، ہر فرد اس کے لیے کوشاں ہیں. لوگ جناب سادہ مادہ کھا لیتے ہیں اپنی نسلوں کو پڑھانے کا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ مسجدوں سے بے اتنائی پیدا ہوتی جا رہی ہے. جیسے جیسے مسجدوں سے بے اتنائی پیدا ہو رہی ہے، آپ یقین مان لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی پیدا ہو رہی ہے. اور اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، عزتیں امت کے پاس نہیں ہے. جو چوڑا چماڑ اٹھتا ہے، جہاں چاہتا ہے مسلمانوں کا خون بھی بہاتا ہے، ان کی مسجدوں کو شہید کرتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے ملکوں پہ حملے کیے جاتے ہیں، دھاوے بولے جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہے کیوں کہ آج ہمارے پاس وہ شعور، وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ جذبہ، وہ فاتحانہ پن جو ایک اللہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. جب سب مل کے ایک اللہ کے سامنے جھک
جاتے ہیں، سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ جو معاشرے، جو قومیں اللہ کے سامنے جھک جاتی ہیں، اللہ ساری دنیا کو ان کے سامنے جھکا دیا کرتا ہے۔ تو آئیے، میں اپنی بات کو لمبا نہیں کرتا، میں آج کی اس بابرکت محفل کی وساطت سے آپ کو اور سننے والے سارے بھائیوں اور بزرگوں کو اور میری مخاطب اپنی ماں اور بہنوں کو میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا ہم سب اہتمام کریں کہ خود بھی اللہ کے گھر کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑنا ہے۔ آپ ایک معاشرہ تعمیر کریں، اس کی تشکیل کریں، اس کا آغاز اپنے گھر کے یونٹ سے کریں۔ یہ طے کر لیں کہ میں نے اپنے گھر میں نہ خود بے نمازی بننا ہے، نہ کسی بے نماز کو برداشت اور قبول کرنا ہے۔ آپ ایک بات کا تعین کر لیں، لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بیٹے سے جناب گستاخی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، کوئی غیر سنجیدہ حرکت ہو جائے، لوگ اخباروں میں خبریں اشتہار لگوا دیتے ہیں کہ میں نے اس بیٹے کو آگ کر دیا۔ اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، اس کی کسی تحریر اور تقریر کے ساتھ، کسی عمل اور فعل کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے۔ کبھی ہم نے اللہ کی عبادت اور نماز کی بنیاد پر بھی ایسا سخت فیصلہ کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا ہے۔ تو آئیے ہم اس سوچ کو اپنے اندر پیدا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ میں معاشرہ تیار کیا تھا، وہ ان اخلاقی ضابطوں پہ اللہ کی عبادت ہر کوئی کرے گا، عبادت میں کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات میرا دل کرتا ہے کہ اذان کا وقت ہو جائے، میں کسی کو کہوں اذان کہے، نماز کا وقت ہو جائے اپنی جگہ مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں۔ اور ایسے لوگ جو نماز کے اوقات میں گھروں میں، چوپالوں میں، ڈیروں میں، بیٹھکوں میں اور جناب دکانوں اور دفتروں میں بیٹھے ہیں، فرمایا میرا دل کرتا ہے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگا کے ان سب کو جلا کے راکھ کر دوں جو نماز کا وقت ہو گیا اور نہیں آتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو بھی ایمان والے ہم لوگ ہوتے تھے، ہم میں سے کوئی ایمان والا وہ مسجد میں باجماعت نماز سے پیچھے نہیں رہا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایسی صورتحال کہ اگر ہم میں سے کوئی زخمی اور معذور ہوتا اور اپنی ٹانگوں کے سہارے وہ مسجد تک پہنچنے کی صلاحیت نہ رکھتا، تو دو آدمیوں کے کندھوں کا سہارا لے کے، بیساکھی کندھوں کا سہارا لے کے ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ دو آدمیوں کے کندھوں کا سہارا لے کے ہم نماز باجماعت مسجد میں جا کے آج کندھوں کے سہارے میو اسپتال، جناح اسپتال اور شوکت خانم اسپتال، آغا خان اسپتال، بڑے بڑے ہسپتالوں میں تو ہم کئی آدمی ایک ایک بیمار کو کندھے دے کے سہارا دے کے اٹھا کے چار پائی کے ہاتھوں پہ ہم سینکڑوں کلومیٹر اس کی جان بچانے کے لیے تو جناب یہ سب اہتمام کر لیتے ہیں۔ ایمبولینس سے بھی ہارن بجاتی ہوئی آ جاتی ہیں، پیسے بھی نکل آتے ہیں، سفر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کی جنت کا حقدار بنانے کے لیے ہم کوئی تدبیر اور کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے، ہدایت بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو یہ مبارک عمل جو ہمارے بھائی قاری رفیق رحمانی صاحب نے شروع کیا، انشاءاللہ ہم سب نے اپنے اس بھائی کی مدد بھی کرنی ہے تاکہ جلد از جلد اللہ کا گھر اپنی خوبصورت حالت میں ہمارے سامنے ہو اور اس گھر کی آباد کاری بھی ہو۔ تو ہم سب نے، میں آپ کو بھی تلقین کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس عمل میں، اس مبارک عمل میں ہم سب نے شریک ہونا ہے اور دعائیں بھی کرنی ہے، محبتیں اور چاہتے اور تعاون بھی کرنا ہے۔ اللہ رب کریم ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما لے اور وہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔